اور مسلم لیگ نون کے انتہائی بہادر اور دلیر کارکنان، معزز خواتین و حضرات اور محترم جناب راجہ ظفر الحق صاحب، خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج میرے لیے ایک بہت اطمینان کا دن ہے کہ وہ امانت جو آپ نے قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جو صریحاً ظلم، زیادتی اور انصاف کے پرخشے جو اڑائے گئے، اس کے نتیجے میں مجبوری کے طور پر کسی کو پارٹی کا وقتی طور پر صدر منتخب کرنا تھا۔ میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف اور آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے وہ امانت جو میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے اور آپ نے مجھے سونپی تھی، میں خدائے بزرگ و برتر کا اگر جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ مجھ ناچیز اور خطاکار انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی کہ طوفانوں میں اور تلاطم خیز موجوں میں آپ کے بھرپور تعاون کے ساتھ میں یہ ذمہ داری ادا کر سکا۔ اگر 100% نہیں تو کافی حد تک آپ کے تعاون سے یہ میں ذمہ داری ادا کر سکا، اور آج میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور اطمینان کا اور قلبی سکون کا کوئی مرحلہ نہیں ہو سکتا کہ یہ امانت میں اپنے بڑے بھائی قائد پاکستان، قائد مسلم لیگ کی قدموں میں دوبارہ نچھاور کروں۔ یہ برتاؤ جو آپ کے ساتھ 2018 میں ہوا وہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا جناب قائد، وہ 1999 میں ہوا تھا جب ہتھکڑیاں آپ کے ہاتھوں میں ڈالی گئیں اور ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اور مجھ جیسا چھوٹا بھائی اس دلخراش منظر کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کامرا سے جب ہم اڑے تو آپ کو انہوں نے ہتھکڑی میرے سامنے اور دوسرے جو اس جہاز میں سوار تھے ہتھکڑیاں لگائی گئیں۔ میں زندگی بھر کیا قیامت تک یہ دل خراش منظر نہیں بھول سکتا۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں کراچی لے جایا گیا، لانڈی جیل میں بند کیا گیا، اور وہاں پھر جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ میری بھابھی اور ہماری بہن مرحوم کلثوم نواز شریف نے جس دلیری کے ساتھ وہ ایک تحریک چلائی، وہ تاریخ ہمیشہ اس کو سنہری حروف میں یاد رکھے گی۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں آپ سب کو، میں سلام پیش کرتا ہوں آپ سب کو جنہوں نے ان سخت ترین مرحلوں میں آپ نے نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا، ماں سوائے چند فصلی بڈیروں کے۔ آپ نے ہر چیز کا مقابلہ کیا دیوانہ وار، اور نواز شریف کے ساتھ آپ ہر لمحے موجود رہے۔ اور جناب قائد، میں تاریخ کو مختصر کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ جدہ میں ہم
غریب الوطنی پر ہمیں مجبور کیا گیا اور وہاں پھر جنرل مشرف نے ایک قانون جاری کیا، حکم نامہ، مارشل لائی حکم نامہ جاری کیا، جب آپ کو صدارت سے سبکدوش کیا گیا۔ یہ میں احسن اقبال صاحب کی خدمت میں تاریخ کا یہ جز میں شامل کرنا چاہتا تھا، اور اس وقت بھی جناب قائد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے آپ نے یہ امانت سونپی۔ یہ ہے وہ رشتہ محبتوں کا، اخوت کا، جو آپ نے ہم سب کو سکھایا۔ پارٹی کو آپ نے صفر سے آپ نے پارٹی کو آپ 100 پر لے کے گئے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ فلاں لیگ، فلاں لیگ، میں نام نہیں لے رہا، پتہ نہیں درجنوں لیگیں تھیں، اور یہ پوری قوم گواہ ہے۔ یہاں پر یہ آپ کا یہ خاندان نہیں مسلم لیگی، یہ نہیں، پوری قوم گواہ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے پارٹی کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شبانہ روز محنت سے آپ نے پارٹی کو کھڑا کیا، اور سندھ کی چاہے وہ میران کی وادیاں ہوں، چاہے وہ بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑ ہوں، چاہے وہ پنجاب کے میدان ہوں، یا کے پی کے برف پوش پہاڑ ہوں، آپ نے دن رات ایک کی تھی، اور مسلم لیگ نون کو آپ نے زندہ کیا، جان ڈالی۔ یہ باتیں میں اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، مگر میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حقائق ہیں۔ جناب قائد، آپ نے سندھ کے اندرون سندھ کے آپ کریا گئے، دیہاتوں میں گئے۔ یہ یاد کریں وہ لوگ، وہ کون تھا جس نے میران کی وادیوں میں پہلی مرتبہ جو بے گھر لوگوں کو ہزاروں ایکڑ زمینیں ان کے حوالے کی، ان کو مالکان بنایا۔ پنجاب میں آپ نے جب یہ اقتدار سنبھالا 85 میں، تو ترقیاتی سیاست کا نام کس نے تعارف کروایا سیاست کے اندر؟ اس سے پہلے صرف تقریریں تھیں، ایک دوسرے کے اوپر سیاسی پوائنٹ سکورنگ تھی۔ ترقیاتی سیاست کا تعارف کروانے والا اگر پاکستان کی تاریخ میں کوئی شخص آئے تو اس کا نام میاں محمد نواز شریف ہے۔ تو یہ آپ کی خدمات یہ قوم کبھی بھول نہیں سکتی۔ پھر جو آپ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں اور جو ظلم روا رکھا گیا، وہ سب ہم سب کے سامنے ہے، مگر آپ نے انتہائی تحمل، برداشت، بردباری اور فراست کے ساتھ یہ تمام آپ نے مشکلات کا سامنا کیا، ظلم و ستم کا سامنا کیا، اور بالآخر آپ نے الحمدللہ پورے پاکستان میں مسلم لیگ کو آپ نے گھر گھر اس کا تعارف کروایا۔ اور ہمیں وہ دن اچھی طرح یاد ہے کہ پنجاب تو آپ کا گھر ہے، آپ نے پورے پاکستان کو مسلم لیگ نون کا گھر، کے پی میں آپ نے ایک تاریخی میجورٹی دلوائی، کے پی میں صوبائی اسمبلی میں آپ نے، اور وفاق میں ایک بہت بڑی تعداد میں 1990 میں، 1993 میں، 97 میں کے پی سے ایم این ایز بن کے آئے۔ جناب قائد، اسی طریقے سے آپ نے، میں ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا، صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے پاکستان کا مفاد اس کو سامنے رکھ کر کیا کیا آپ نے ایک دلیرانہ فیصلے کیے، تاریخ ان کو کبھی نہیں بلا سکے گی۔ میں اس بات کا گواہ ہوں، آج اور لوگ بھی اس بات کی گواہ ہیں کہ جس طرح آپ کو یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب آپ بم دھماکہ نہ کریں اور $5 ارب لے لیں، اس میں کئی لوگ شامل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ناموں کا پردہ رکھنا یہ ایک اچھی بات ہے، رہنا چاہیے، مگر آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، مجھے پاکستان کے عظیم تر مفاد کا، مجھے اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے میں دوں گا، مگر پاکستان کو اس وقت انشاءاللہ ایٹمی طاقت بنائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ نے کس طریقے سے دہشت گردی کا، پہلے آپ نے بردباری کا ثبوت دیا، آپ نے مشاورت کی، آپ نے ٹیمیں بجھوائیں،
उनके पास कि भाई देखो, पाकिस्तान के अंदर अमन कायम करना मेरा फर्ज है, अव्वलीन जिम्मेदारी है, आप इसको ख़त्म करें। लेकिन जब आपने देखा कि ऐसा मुमकिन नहीं है और वो वक्त ज़ाया कर रहे हैं, फिर आपने फैसला किया कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करनी है। और पूरी कौम ने देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के उस दौर में और फिर अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर किस तरह आपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा किया। तारीख इस बात की गवाह है और कभी तारीख इस आपकी अजीम खिदमत को भुला नहीं पाएगी। इसी तरीके से आप देखें कि सिंध के अंदर कराची में किस तरह आपने अमन कायम किया। अल्लाह ताला के फज़ल करम से कराची के लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो आज भी इस बात की पुकार पुकार कर गवाही देते हैं कि आपने कराची में अमन को किस तरह आपने वहाँ पर वापस लेके आए। और फिर आपने इसके नतीजे में आपको क्या मिला? आपको दुख, तकलीफ, जुल्म, ज्यादती, गम, सब जानते हैं कि आप अडयाला जेल में थे जब आपकी अहलिया और मेरी भाभी बहन वो लंदन में अपना बिस्तरे मरग पर थी और आपको इतला नहीं दी गई। आपने इंतहाई सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लिया और अल्लाह को याद किया। ये वही कर सकता है जिसके दिल में खुदा का खौफ हो और कूट कूट कर पाकिस्तानियत भरी हो कि कुछ हो जाए मैं पाकिस्तान के खिलाफ कुछ सोच नहीं सकता। आपकी तारीख इस बात की गवाह है कि आपने कभी पाकिस्तान के खिलाफ तो कोई बात करना दूर की बात है, आपने सोचा तक नहीं। यह है रहबरी, यह है लीडरशिप, और यह बात आपको हमेशा के लिए अमर कर जाएगी। और फिर देखें आपने किस तरह 2013 से लेकर 18 तक कौम को बिजली के अंधेरों से आपने पाकिस्तान को निकाला और इस नीयत से कि दोबारा अंधेरे पाकिस्तान कभी नहीं आएंगे। आपने तो अपनी खिदमत का रिकॉर्ड साबित कर दिया, मेहनत से साबित कर दिया। चीन के साथ सीपैक आप लेके आए, 33 अरब डॉलर की सरमायाकारी आप लेके आए, और बरादर ममालिक से जो आपके ताल्लुकात हैं वो मैं उसका गवाह हूं, पूरी कौम गवाह है। और किस तरह उसके बाद जो एक नया मॉडल रचाया गया, बनाया गया, बर्बाद कर दी हर चीज। खारजा पॉलिसी भी बर्बाद हो गई, तरक्की का जनाजा निकल गया। और आज आपने मेरे कांधों पे ये जिम्मेदारी डाली है और ये बात रिकॉर्ड पर रहनी चाहिए, रिकॉर्ड पर रहनी चाहिए। मैंने आखिरी लम्हों भी अपने कायद की मिन्नत की कि आप वजीर आजम बने, मैं वर्कर बन आपका काम करूंगा, लेकिन इन्होंने बात नहीं मानी, मुझ पर जिम्मेदारी। तो आज पहाड़नुमा मसाइल हैं, चाहे वो कर्जों को ले लें, मईशत को ले लें, आप अपने जो बेरोजगारी को ले लें, महंगाई को ले लें। आपने तो मईशत को 6.5 पे छोड़ा था। आपने तो उसकी तरक्की थी जीडीपी की, आपने तो महंगाई को 3.5% पे लेके आए थे। आपने अपना पाकिस्तान में 20 घंटे की लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया था। आपने पाकिस्तान को सही मानों में 2018 में आप एशियन टाइगर की उस स्टेज पर ले आए थे, मगर उसके नतीजे में एक इतनी बड़ी साजिश आपके खिलाफ नहीं की गई, पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ की गई, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ की गई, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम के खिलाफ की गई, पाकिस्तान की जो एहसास थी उसके खिलाफ की गई। और उस साजिश ने पाकिस्तान की जड़ों को हिला के रख दिया। और आज पाकिस्तान ऐसे नुक्ते पे खड़ा है, ऐसे मकाम पर खड़ा है कि अगर हमने सब ने मिलकर अगर हमने इस कश्ती को मझधार से निकालने के लिए पूरी कोशिश ना की और किनारे पर लाने की कोशिश ना की, तो आइंदा आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। और मेरा ये ईमान है जनाब कायद, ये काम आप कर सकते हैं, कौम को इकट्ठा आप कर सकते हैं, कौम को यकजा आप कर सकते हैं, यकजहती आप ला सकते हैं। और मैं समझता हूं कि इससे बेहतर, बाकी तो सब अल्लाह ताला के हाथ में है, कि मेरा ईमान है कि इससे बेहतर और कोई मौका नहीं हो सकता कि आप आज इस दुखी कौम को आप इकट्ठा करें और इस कौम को आप आगे लेकर चलें। मैं समझता हूं कि हमें सबको मिलकर, और मैं दूसरी सियासी पार्टियों के ज़ुमा से भी कहूंगा कि आए नवाज शरीफ के साथ मिलकर इकट्ठे हों, इस कौम के दुखों पर मरहम रखें, जख्मों पर मरहम रखें
اور پاکستان کو صحیح معنوں میں جو حضرت قائد اعظم کا جو خواب تھا اس کی تعبیر کے لیے ہم اکٹھے ہو جائیں اور دن رات ہم پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم جڑ جائیں۔ جناب قائد، یہ مشکل تو ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی سربراہی میں انشاءاللہ ہم یہ کام آگے بڑھائیں گے، اور اس میں مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ صلاحیتیں اور وہ تجربہ دیا ہے، وہ حوصلہ دیا ہے کہ آپ کبھی مشکلات سے گھبرائے نہیں۔ انشاءاللہ چین، سعودی عربیہ، قطر، UAE، کویت اور دوسرے ہمارے ممالک امریکہ، یورپ، سب سے تعلقات بہتر بنانے میں آپ کا ہمیشہ کلیدی کردار رہا ہے، اور انشاءاللہ اسی کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ جناب قائد، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف چند گزارشات میں عرض کروں گا کہ یہاں پر وہ ہمارے انتہائی محترم اور جاں فروش، جاں باز ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں جنہوں نے زندگی بھر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور وہ قیامت تک، قبر تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے آپ کے ساتھ جیلیں کاٹی ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ بڑی صعوبتیں برداشت کی۔ میں کس کس کا نام لوں؟ یہاں پر سب موجود ہیں، رانا ثناء اللہ کو لے لیں، سعد رفیق کو لے لیں، ان کے بھائی کو لے لیں، یہ احسن اقبال کو لے لیں، مریم نواز شریف کو لے لیں، حمزہ شہباز شریف کو لے لیں، اور یہاں پر دوسرے، میں معافی چاہتا ہوں اگر کسی کا میں نام نہ لے سکوں، خواجہ آصف کو لے لیں، اور دوسروں نے بھی حنیف عباسی کو لے لیں، عمر بھر کی قید اس کو ہو گئی، رانا ثناء اللہ کو اپنے جعلی کیس میں سزا ہو گئی، اور اسی طرح اور بھی ساتھی درجہ بدرجہ ورکروں نے بڑی، انہوں نے اذیتیں برداشت کی ہیں، انہوں نے تکالیف برداشت کی ہیں۔ میری آپ سے ایک درخواست ہے، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ پارٹی کا کون وفادار ہے اور کون فصلی بٹیرا ہے۔ آپ کی لیگیسی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بنائے گا۔ آپ نے دوبارہ پاکستان کی خدمت آپ کا اس وقت بھی کر رہے ہیں، مگر بطور صدر بھی آپ نے جب خدمت کرنی ہے تو پارٹی کو انشاءاللہ آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے جو پارٹی کو مضبوط بنیادوں پر اس کو استوار کرے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ ہر ایک نے اپنی اننگز کھیلنی اور آگے چلے جانا ہے۔ آپ نے نوجوان نسل کو آگے لے کے آنا ہے، آپ نے ان کے ہاتھ میں آپ نے یہ ذمہ داریاں دینی ہیں، ان کو ٹرین کرنا ہے۔ لیکن میری دست بستہ عرض ہے کہ ہمارے قائدین، جو ممبر جنہوں نے 40 سال آپ کے ساتھ یہ سفر اختیار کیے رکھا اور مشکلیں برداشت کی، تکالیف برداشت کی، ان کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے، فصلی بٹیروں کو ایک طرف کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ کام آپ ضرور کر گزریں گے، اور میں آپ کا ایک ورکر بن کر آپ کے ساتھ کام کروں گا۔ یہی میرا فخر ہے، یہی میرا سرمایہ ہے۔ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، باپ کی جگہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ پاکستان پرندہ باد۔